السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب کو اس بارے میں معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے غریب نادار لوگوں کے جو 12,000 روپیہ دیا گیا، اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی 12,000 روپے کا اعلان کیا جو لوگ یا تو لیبرز تھے یا پھر ان کا کوئی ایسا کاروبار تھا جو کورونا کی وجہ سے متاثر ہوا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اس پہ کیسے ہم رجسٹر کریں گے، ہم کیسے ویب سائٹ پہ اپنے ڈیٹا کو انٹر کر کے رجسٹر کر پائیں گے تاکہ اگر آپ مستحق ہیں تو آپ کو وہ 12,000 روپے ملے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا بیسیکلی کرنا کہ آپ نے نادرا کی جو ویب سائٹ ہے ihsasLabor.nadra.gov.pk، اس پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی تصدیق کر کے اپنا جو بایو ڈیٹا یا جو اپنا ڈیٹا ہے وہ سارا آپ نے وہاں پہ انٹر کر دینا ہے۔ تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں اس پروسیجر کو۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل کھولا، یہاں پہ جو ایڈریس ہے اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، ihsasLabor.nadra.gov.pk، ٹھیک ہوگا۔ یہاں پہ جب آپ نے ایڈریس ڈال دیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس تین جو جگہ ہیں وہ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ نے اپنا ڈیٹا ڈالنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو جگہ ہے وہاں پہ آپ نے اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ پہ جو آپ کا نمبر لکھا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل فون کا آپریٹر ڈالنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ آپریٹر سے مراد یہ کہ آپ کے پاس کون سی سم ہے، زونگ کی ہے، ٹیلی نار کی ہے، جیز کی ہے، یو فون کی ہے، وہ آپ نے یہاں پہ کوئی ایک آپشن سلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر وہی والا موبائل نمبر بھی آپ نے یہاں پہ نیچے اس جگہ پہ ڈال دینا ہے۔ تو آئیں وہ لکھ کے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے موبائل آپریٹر، جیسا کہ میرے پاس اب ٹیلی نار ہے تو میں نے ٹیلی نار کو ہی سلیکٹ کیا۔ یہاں پہ اب آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو تصویر دی گئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے 4PB اور پی اور بی کیپٹل میں لکھا گیا ہے، یہ بیسیکلی ایک کوڈ ہے جو کہ آپ نے نیچے والی جگہ پہ دیکھتے ہوئے لکھنا ہے، 4PB۔ جب آپ نے یہ ساری چیزیں فل کر لی اس کے بعد آپ نے کیا کر رہے ہیں، تصدیق کریں، اس بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہ اب ایک فارم پورا کھلا ہے، اس فارم کے اندر اب آپ نے اپنا باقی بایو ڈیٹا ڈالنا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس فارم کے پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالا تھا تو اس کی وجہ سے یہاں پہ میری جو باقی جو چیزیں تھیں، میرا نام وغیرہ وہ خود بخود آ گیا۔ اب یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ کو جو تنخواہ ملتی تھی، جو پیسے ملتے تھے وہ ماہانہ تھے یا ڈیلی کے تھے۔ تو آپ کو ماہانہ ہوئے تو اپنے ماہانہ پہ ڈالنا ہے، آپ کو ڈیلی کے روز کے آپ کو یعنی لائک جو دہاڑی دار لوگ ہیں ان کو روز کے پیسے ملتے ہیں تو انہوں نے یومیہ ڈالنا ہے، جو جن کو مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے انہوں نے ماہانہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا پیشہ سلیکٹ کرنا ہے، آپ کا کون سا پیشہ تھا۔ یہاں پہ بہت سارے پیشے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی ایک جو آپ کا پیشہ ہے وہ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ آپ کی ایک مہینے کی آپ کی آمدن کتنی تھی، تقریباً کتنے سے کتنے تک تھی۔ تو کم سے کم جو انہوں نے لکھا ہوا 10,000، پھر 10,000 سے 15,000، 15,000 سے 20,000، تو جو آپ کی ماہانہ انکم تھی، جو آپ کی ماہانہ آمدنی تھی، آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی، یہاں پہ آپ نے کلک کر کے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو نارملی کیونکہ آپ کا جب سے لاک ڈاؤن آپ کا 14 مارچ سے شروع ہوا تو ڈیفینیٹلی آپ کی 14 مارچ سے بعد ہی آپ کے روزگار پہ اثر پڑا تھا، تو زیادہ تر جو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں وہ 14 مارچ، لیکن آپ نے جس حساب سے آپ کا جو روزگار جس ڈیٹ کو جس تاریخ کو ختم ہوا آپ نے وہ تاریخ ڈال لی ہے۔ کیا آپ کسی کے لیے کام کرتے تھے، آپ خود آپ کا اپنا کاروبار تھا، یعنی اپنی دکان تھی، اپنی کوئی فیکٹری تھی، اپنی چیزیں، اپنا کوئی کارخانہ تھا، آپ کا اپنا کام تھا، یا پھر آپ کسی کے انڈر کام کرتے تھے۔ آپ کے مالک ٹھیکیدار کمپنی کا کیا نام تھا، نام انگریزی زبان میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو نام آپ نے یہاں پہ انگریزی زبان میں لکھنا اور پھر اس کو جس کے انڈر آپ کام کر رہے تھے۔
تو وہ اگر آپ اس میں دو چیزیں، اگر آپ کسی کے انڈر کام نہیں کر رہے، آپ کا اپنا ہی کام تھا، تو پھر آپ نے یہاں پہ اپنا ہی نام لکھ دینا ہے. پھر دوبارہ آپ نے دیکھا یہاں پہ لکھا ہوا موبائل آپریٹر، آپ نے اپنا موبائل آپریٹر پھر ڈالنا ہے جو کہ آلریڈی یہاں پہ موجود ہے، ٹیلی نار. پھر آپ کے مالک ٹھیکیدار یا کمپنی کا موبائل نمبر. اگر آپ کسی کے نیچے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے ملازم آپ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کا مالک ہے اس کا اپنے، جو آپ کا باس ہے اس کا اپنے فون نمبر یہاں پہ لکھنا ہے. اگر آپ خود اپنا ہی کام کر رہے ہیں، آپ کا اپنا روزگار ہے، تو پھر آپ نے اپنا نمبر ہی لکھے رہنے دینا ہے. اب آپ نے ضلع اپنا منتخب کر رہے ہیں. آپ کا ضلع اور تحصیل دونوں آپ جو ہیں وہ آپ نے منتخب کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے تصدیق کرتا ہے یہاں پہ نیچے والے چیک باکس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جب آپ نے یہ فل کر لی، اس کے بعد آپ نے جمع کرائیں پہ بٹن دبا دینا ہے، اس پہ کلک کر دینا ہے. تو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے کووڈ-19 ریلیف فنڈ میں اندراج کے لیے اپنی ذاتی معلومات فراہم کرنے کا شکریہ. آپ کی ذاتی تفصیلات کی تصدیق کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا ڈیٹا ان کے پاس، نادرا کے پاس پہنچ گئے، احساس پروگرام کے پاس پہنچ گئے. وہ آپ کے ڈیٹا کی، آپ نے جو بھی چیزیں ڈالی ہیں ان کی تصدیق کریں گے، اور اگر آپ اس کے اہل ہوئے تو آپ کو یہ 12,000 روپیہ دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے کر رہی ہیں. تھوڑی سی کچھ اس میں باتیں ہیں، یہ کر کے جب آپ اپنا اندراج کر لیں، پھر آپ نے انتظار کر رہے ہیں، آپ کی تصدیق ہو گئی، اگر آپ واقع اہل ہوئے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے. اس کے علاوہ مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.